برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر مہر ثبت کر دی ہے۔ لکھا پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا۔ ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی۔ واشنگٹن میں بھارتی لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں بھی دی گئیں۔ دی ٹیلی گراف نے لکھا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی سفارتی فتح پر مہر ثبت کر دی ہے۔ لکھا پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا۔ ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی۔ واشنگٹن میں بھارتی لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں۔ دی ٹیلی گراف نے لکھا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی۔ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ سفارتی اور عسکری میدان میں پاکستان کی کامیابیوں کے چرچے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بالکل، یہ ٹیلی گراف اس قسم کا جریدہ نہیں ہے جو پاکستان کی تعریفیوں میں اتنے پول کھولے، مطلب اتنے لمبا ٹائم لگائے، لیکن انہوں نے کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اور جریدوں نے انٹرنیشنل معیار کے جو ہیں انہوں نے فارن پالیسی وغیرہ، کافی جریدوں نے پاکستان کی ثالثی اور اس کی بڑھتی ہوئی ڈپلومیسی، اس کا جو سینٹرلٹی ہے دنیا میں، عالمی دنیا میں، ایک پیوٹ کی طرح سب نے تسلیم کیا ہے کہ مشکل حالات میں پاکستان نے اپنا سکہ جمایا ہے۔ جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے یہ نئے سال کے لیے ایک خوشی کی علامت ہے جی، کہ نہ صرف ہم تو ظاہر ہے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، لیکن باقی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے اور بار بار تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان نے اتنا بڑا خاص طور سے واشنگٹن میں بیک کیا ہے۔ جی اچھا، بالکل شہری رحمان صاحب، پاک امریکہ تعلقات جو اس وقت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا اور اس کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ جی بالکل، ٹرننگ پوائنٹ تو شروع دن سے جب یہ نیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آیا تو آپ نے دیکھا کہ سب نے سوچا کہ شاید یہ پھر مشکل وقت ہوگا، کیونکہ پچھلے ٹرمپ آپ کو یاد ہے ٹرم میں ایسا نہیں تھا، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو اور تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، ان کے نشتر مستقل برستے تھے۔ اس دفعہ شروع دن سے آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن نے ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہے جی، جو انہوں نے فوری طور پر ایکنالج کیا۔ انہوں نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں جب وہ کانگریس کو ایک بہت اہم اپنا پیغام دیتے ہیں، صدر، یہ ان کی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کو شکریہ ادا کیا، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، مسلح افواج کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنی نیت کو ثابت کیا، اس کی نیت کی مضبوطی کو ثابت کیا کہ سنسیئر کمٹمنٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں۔ اور ان کا وہ جو ایبی گیٹ کا بامبنگ کا بندہ تھا جس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا مجرم کو، اس کو ڈھونڈ کے ہینڈ اوور کرنا ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں فتح تھی پاکستان کے لیے، ٹی ٹی فیلڈ میں بھی اور اپنی مؤثر کارکردگی دکھانے میں۔ اس سے دروازہ کھلا ہے۔ پھر میں سمجھتی ہوں ہر سطح پہ پاکستان نے لابینگ بھی شروع کی ہے، اور ظاہر ہے اس میں پرسنالٹیز، اگر آپ بات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی خود انوالو ہے بذات خود، اور جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہے، جنہوں نے وہاں تک بھی کافی کی اور ان کو اوول آفس تک رسائی ملی، جو ٹیلی گراف جیسے جریدے نے بھی ایکنالج کیا ہے جی، بڑے ایڈمیریشن سے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو رسائی ملی، اور پھر سی ٹی آپریشنز، جتنے بھی اور آپ کے ملٹری کانٹیکٹ تھے، جن پر آپ کے جو بھی کہہ لیں امریکہ بہت تکیہ رکھتا ہے، ہمیشہ رکھتا رہے گا، اور جیسے بھی آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ کانٹیکٹس وہ ختم نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو استوار کرنا، ان کو بڑھانے میں فیلڈ مارشل کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بار بار بات کہی ہے کہ انہوں نے جب گلف وار کے بعد گلف میں جو انہوں نے سیز فائر کروایا،
اور انڈیا پاکستان کے سیز فائر کی بات کی تو ہر دفعہ وہ کہتے تھے ان کو ذاتی طور پر نام لے کے کہتے تھے جنرل عاصم منیر کا کہ یہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں. آپ کو یاد ہے یہ بات کی گئی ہو. تو سب کے سامنے یہ بات کرنا اور دنیا میں ایک ہی ملک اور ان کے سپہ سالار کو چوز کرنا یہ بڑی بات ہے. اور پاکستان کو یہ فتح تو ضرور ہے پاکستان کی. اور پھر انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی بات کی اور ان کو بھی ریسیو کیا. یہ بڑی بڑی میٹنگز ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی اکنامک ڈیپتھ اتنی رہی ہے, ان کی اتنی لابینگ رہی ہے, تو ٹریڈ کے حوالے سے بھی سبقت رہی ہے پاکستان کو, ملی ہے پاکستان کو. اور ظاہر ہے منرلز اور معدنیات کے جو پورا ڈیل آفر کیا گیا ان کو, اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے, وہ بھی ان کو بہت میں سمجھتی ہوں اس میں دلچسپی رہی ہے اور کانٹیکٹس بڑھیں گے اسی ذریعے. بالکل کانٹیکٹس بڑھیں گے. سینیٹر شریر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ کا بہت شکریہ اسی پر بات کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. مشاہد صاحب, برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی سفارتی فتح پر مہر ثبت کر دی ہے. لکھتا ہے کہ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں, مؤثر سفارتکاری نے پاکستان کو واشنگٹن میں دوبارہ مرکزی حیثیت دلوا دی ہے؟ السلام علیکم جی, اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعی پاکستان کی بہت بڑی سفارتی فتح ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں جو ہندوستان اپنے آپ کو ایک بڑا ملک سمجھتا ہے یا تھا اور امریکہ کا بڑا خاص دوست اور حلیف سمجھتا تھا, اس کی پسپائی ہوئی ہے اور ہماری پاسداری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے عزت افزائی ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. اس کی 3 وجوہات ہیں میرے خیال میں, میرا جو مشاہدہ ہے. نمبر 1, ہم نے حالانکہ ہندوستان نے بڑی خوشامد کی ٹرمپ کی, اور جب مودی گیا پہلی دفعہ فروری میں تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کی تکلیف کر رہا ہوں, میں انڈیا کر رہا ہوں میگا, میک انڈیا گریٹ اگین, امریکہ کے مقابلے میں میک امریکہ گریٹ اگین کے. لیکن جو 3 ایشوز پر ہم نے ڈیلیور کیا وہ تھا, ہم نے جو وعدے کیے تھے اس پر ڈیلیور کیا کاؤنٹر ٹیررزم پر. ہم نے کمٹمنٹ دی تھی, حالانکہ ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان کی پالیسی دوگلی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن ہم نے شو کیا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم سب سے بڑے وکٹم بھی ہیں اور ہم ساتھ کھڑے ہیں ان ممالک کے ساتھ, اور شمول امریکہ جو دہشت گردی کا شکار ہے. تو نمبر 1, ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری کی. دوسری تھی کہ ہم نے ہندوستان کو شکست دی مئی میں, اور ٹرمپ کا ویو چینج ہو گیا. ان کا کہ ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے, پاکستان چھوٹا ملک ہے, ان کی فوج بھی چھوٹی ہے, لیکن ان لوگوں میں پاکستانیوں میں بڑی جان ہے, بڑی ہمت ہے, بڑی قوت ہے, صلاحیت ہے. انہوں نے ہندوستان کو شکست دیا, اور ہندوستان کو تو امریکہ تیار کر رہا تھا پچھلے 20-25 سالوں سے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا, تو پاکستان کے بارے میں ویو چینج ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا the world loves winners, تو وہ ایک دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا یہ تھا کہ ہندوستان نے دوگلی پالیسی منافقت کی. جب سیز فائر ہندوستان نے خود مانگا امریکہ کے ذریعے اور ہمیں پیغام آیا تو ہم نے ایکسیپٹ کیا سیز فائر. جنگ تو مسلط ہوئی تھی ہمیں ہندوستان کی جارحیت کی وجہ سے, تو ہم نے کریڈٹ بھی دیا ٹرمپ کو کہ جی ٹرمپ نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے, وہ امن چاہتے ہیں, امن کے لیے ہندوستان نے حزب معمول دوگلی پالیسی اور منافقانہ پالیسی کی, جس سے ٹرمپ ان سے بہت ناراض بھی ہوا. تو پاکستان کا پھر ایک اور بھی تھا کہ پاکستانیوں میں جان ہے کہ یہ اصولی موقف بھی رکھتے ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے, لیکن ہم نے ایران کا ساتھ دیا جارحیت میں جب ان کو ہوئی, اسرائیل کی طرف سے ہم نے فلسطینیوں کی بات کی. تو پاکستان کا موقف آ گیا اصولی موقف, دلیرانہ موقف اور دو ٹوک موقف. تو اس سے یہ کایا پلٹ گئی, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں خاکی سفارتکاری ملٹری ڈپلومیسی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا کلیدی کردار تھا. ہی لیڈ فرام دا فرنٹ, اور انہوں نے بڑا صحیح مشورہ بھی دیا ٹرمپ کو, اور ٹرمپ نے ان سے مشاورت کی ایران کے بارے میں, اور وہ مشاورت بڑی مثبت تھی کہ جناب آپ رجیم چینج نہ کریں, اس جنگ کو بڑھنے نہ دیں تاکہ اس خطے میں امن قائم رہے. تو اس سارے مجموعی طور پر یہ رویہ پاکستان کے بارے میں تبدیل ہوا اور نئے حقائق آپ کے سامنے آ گئے. بالکل رویہ تبدیل ہوا, پاکستان کے عالمی سطح پر چرچے ہیں. مشاہد صاحب, پاکستان کے سنجیدہ رویے کا بڑا ذکر کیا گیا ہے, دہشت گردی کے خلاف اقدامات, پیس پروسیس کے حوالے سے پاکستان نے جو کردار ادا کیا,
اور آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے جہاں سے ڈو مور کی آوازیں آتی تھی اب ویل ڈن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں وہاں سے؟ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے, میں تو جہاں تک میرا مشاہدہ ہے پچھلے 30-40 سالوں میں, کہ 7 مختلف دارالخلافہ آپ دیکھ لیں. اینکرا ترکی, ریاض سعودی عربیہ, تہران چین, ماسکو رشیا, واشنگٹن ڈی سی امریکہ. ان 7 میں ہماری ایک وقار ہے, ہمارا ایک عزت ہے, ہمارا ایک مقام ہے, اور ہماری ایک رسائی ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اور اس حوالے سے پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے, اور حالانکہ ان 7 میں آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ہماری کریڈیبلٹی ہے فارن پالیسی کی, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو کال اور فعل میں تضاد نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور جو وعدے کیے اور ایک اصولی موقف کھل کے اپنایا. ہندوستان کے برعکس جو منافقت بھی کرتا ہے, دوگلی پالیسی بھی کرتا ہے, کبھی روس کے ساتھ, کبھی امریکہ کے ساتھ, کبھی چین سے بھی کوشش کرتا ہے فلرٹ کرنے کی ناراضگی میں, اور پھر اپنا صحیح بات بھی نہیں کرتا کہ پاکستان سے مار کھانے کے بعد انہوں نے امریکہ کی منتیں کی کہ ہمیں سیز فائر کرائے پاکستان کے ساتھ, اور بعد میں مکر گئے اس بات سے. تو یہ فرق ہے پاکستان میں اور ان میں ہماری سفارتکاری کے حوالے سے کہ ہم نے ڈیلیور کیا اور ہم نے کمٹمنٹ پوری کی اور دلیرانہ طریقے سے کیا, اور اس لیے ہمارے بارے میں موقف تبدیل ہوا ہے پاکستان کے بارے میں, اور ہندوستان کے بارے میں بھی مغرب کا, امریکہ کا موقف تبدیل ہو گیا ہے. بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب سے بات کرنے کے لیے.